اچھا ہم نے کچھ ابواب پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جو عام طور پہ جن ابواب کو ہم نے پڑھا ہے، ایک منٹ رکے، ہاں ایک منٹ. جی سوری وہ کال آ گئی تھی. اچھا تو ہم نے کچھ باب پڑھے ہیں. کون کون سے باب پڑھے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو مجھے تھوڑا سا ہیلپ کرنا ہے. وہ باب جو ہم نے تا سے شروع کر کے پڑھا ہے یا جس میں تا آتا ہے، تا حرف تا مزید فی کے، وہ باب جس میں حرف تا آتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، کوئی ایک باب بتائیں پہلے آپ، پھر میں آپ کو ہیلپ کرتا ہوں جس میں تا آتا ہو. باب تفعیل. باب تفعیل. باب تفعیل. تفاعل. تفعیل. اچھا اور کون سا؟ تفاعل. تفاعل. اور باب افتعال. باب افتعال. اچھا اور تفاعل. آج تفاعل. جو پڑھا وہ بتا. نہیں تفاعل تو آپ نے بتا دیا. اچھا تفاعل آپ نے کہا تھا اس وقت. اچھا تفاعل. ایک تو تفاعل ہے نا، تفاعل. ہاں تفاعل. ہم۔ اچھا یہ جو تا والے ہیں نا، تا والے جس میں یہ تفعیل کو آپ رہنے دیں، ٹھیک ہے. باب یہ تفعیل آئین کے اوپر سر زبر ہے. سوری مائی بیڈ. جزاک اللہ خیر. تفاعل ٹھیک ہے. باب تفعیل کو ہم ایک سائڈ کر دیتے ہیں ابھی فی الحال، ٹھیک ہے. ان پر ذرا فوکس کرتے ہیں. یہ جو باب تفاعل ہے، باب افتعال ہے، تفاعل ہے، ٹھیک ہے. تفاعل ان میں یہ جو تا ہے نا، تا، یہ جو تا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے، یہ جو تا ہے اور یہ جو تا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے اور یہ جو تا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ ذرا سا آپ اپنے توجہ کو رکھیے گا. یہ جو تا ہے نا، یہ بہت کمزور قسم کا تا ہوتا ہے. یعنی جب جیسے ہم کہتے ہیں نا تفاعل سے، ہم جب کہتے ہیں کہ فعل ماضی تو کیا بنتا ہے؟ تفاعل، تفاعل، تفاعلوا، ہے نا، ایسے بنے گا یہ تفاعل. آپ کو یاد ہے نا تفاعل، باب تفاعل میں. چلے باب تفاعل میں چلتے ہیں. جب ہم نے تفاعل کا ذکر کیا ہے تو باب تفاعل میں چلتے ہیں. یہاں پر مجھے آپ کو ایک چیز بتانی ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے. یہ جو ماضی ہے یہ تو تفاعل بنا، ٹھیک ہے. تفاعل، باب تفاعل میں فعل ماضی کیا بنتا ہے؟ تفاعل. ہم نے پڑھا تھا نا تحفظ، تدبر. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فعل ماضی میں اس باب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ مضارع بنتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع بنتا ہے. اب آپ لوگوں کو مجھے ہیلپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہیلپ کرنا ہے. پہلا جو اس میں صیغہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ یتفاعل. اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا اگر یہ دو کے لیے ہو اور ماضی سوری مضارع ہو، غائب ہو، مثنی ہو، دو کے لیے، تو یہ کیا بنتا ہے؟ یتفاعل. ایسے بنے یتفاعل. گا یتفاعلانی، ٹھیک ہے. یتفاعلانی مضارع کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر جمع ہو تو یتفاعلون، یتفاعلون. ہے نا، یفعلون سے یتفاعلون. اچھا پھر جب ہم نیچے آئیں گے تو یہ بنے گا، یہ کیا بنے گا؟ امر کے لیے تتفاعل، تفاعل. ہے نا، تتفاعل. اور پھر تتفاعلانی، پھر یتفاعلنا. اس طرح بنے گا، ٹھیک ہے. میں لکھ دیتا ہوں چلیں آسانی کے لیے. پھر یہ بنے گا یتفاعلانی. یعنی آپ اس کو لکھ کر دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو کنفیوژن ہے نا تو دیکھ لیجئے گا. اور پھر یہ مؤنث کے لیے
जमा की सूरत में गायब के लिए ये क्या बनेगा, यतफ़अल्न। यतफ़अल्न, यतफ़अल्न, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये तो गायब के लिए हो गया। अब मुखातब अगर मेरा है, मुखातब, तो मुखातब में अगर मर्द हो, ठीक है, मर्द हो तो ये क्या बनेगा, ततफ़अलु। ततफ़अलु, ततफ़अलु। फिर इसी तरह ततफ़अलानी, ततफ़अलूना, ततफ़अलीना, ततफ़अलानी, ततफ़अलना, अतफ़अलु, नतफ़अलु। ठीक है, इस तरह बनेगा। मुझे जो आपको ये बताना है, ठीक है, कि ये जो आप देख रही है ना, ये जो दो ता आ रहे हैं, दो ता, यहां पर भी दो ता इकट्ठे आ रहे हैं, ऐसा है ना, दो दो ता इकट्ठा आ रहा है, जिसमें दो दो ता इकट्ठा आ रहा है। अरबों के यहाँ इसको पसंद नहीं करते वो, ठीक है, पसंद नहीं करते यानी उनको इतना पसंद नहीं है। अब आपको कहना है, मिसाल के तौर पर आपने तदब्बरा से करना है, ठीक है, तदब्बरा से करना है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगी, ततदब्बरु, ततदब्बरु, ततदब्बरानी, ठीक है, यतदब्बरना, ततदब्बरु, बार बार तता तता, जो दो बार ता आ रहा है ना मुजारे में, शुरू में दो ता आ रहे हैं, उन सीगों की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें शुरू में दो ता आ रहे हैं। तो ये जो ता ता करना पड़ता है ना, तो अरब इसको थोड़ा हैवी फील करते हैं, यानी उनको बोलने में ये अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या करते हैं, ऐसी सूरत में वो एक ता को हज़फ करना जायज समझते हैं, जरूरी नहीं है, जायज समझते हैं। यानी उनको कहना था ततदब्बरु, लेकिन वो क्या कहेंगे, तदब्बर, तदब्बरु, यानी एक ता को हटा देते हैं वो, क्योंकि वो ततदब्बरु, दा ता ता कहने में मुश्किल होती है ना, तो एक ता को वो हटाकर तदब्बरु कह देंगे, लेकिन मतलब क्या होगा, मुखातब के ही लिए ही है। ठीक है, यानी गौर से देखें, लफ्ज बन रहा है त, त, द, ब, रू, ऐसा बन रहा है, यानी तुम गौर फिक्र करते हो, ततदब्बरु, तुम गौर फिक्र करते हो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना ये सीगा, तदब्बरा से, देखिए यहां पे जी हमने जी। बताया था, मुजारे के लिए, मुजारे के लिए हमने बनाया था ना यतदब्बरु, यतदब्बरु बनाया था हमने, सॉरी, तदब्बरा, यतदब्बरु, वो शायद यहां से मिट गया है लिखने में, तदब्बरा, यतदब्बरु। और अगर तुम्हारे लिए हो तो क्या कहेंगे, ततदब्बरु, ततदब्बरु, तुम गौर फिक्र करते हो। लेकिन वो जो ततदब्बरु है ना, इसको वो जायज समझते हैं कि इसको किस तरह लिख दिया जाए, तदब्बरु। तदब्बरु, एक ता को हटाना जायज समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगी कुरान मजीद में, जब आप देखेंगी इस सूरा को, सूरा, कौन सी सूरा है, सूरतुल कद्र, सूरतुल कद्र में अगर आप गौर करें तो सूरा क्या है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। फिर क्या है, तनज़ तनज़्ज़लु। तनज़्ज़लुल मलाइका, तनज़्ज़लु, ठीक है, तनज़्ज़लु। अच्छा, ये असल में था ततनज़्ज़लु, ततनज़्ज़लु, और ये ततनज़्ज़लु ये फीमेल बताने के लिए है, ठीक है, ततनज़्ज़लु जो ये वाला था ना, जो फीमेल गायब के लिए हम कहते हैं, तफ़ाअलु, ततफ़ाअलानी, यतफ़ाअलना। आपको याद है ना कि फीमेल के लिए जब हम कहते हैं गायब के लिए, तो यफ़अलु के नीचे क्या रहता है, तफ़अलु रहता है, ता से शुरू होता है वो, गायब के लिए, जो हमारे साथ मौजूद ना हो फीमेल, उसके लिए अगर आपको बात करनी है तो आप क्या कहती हैं, तफ़अलु, यफ़अलु नहीं कहते हैं, तफ़अलु कहते हैं। तो उसमें भी चूंकि एक ता का इजाफा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर मलाइका के लिए क्या किया, मलाइका,
ततनज़्ज़लु था ततनज़्ज़लु الملائकतु, ततनज़्ज़लु यानी मलाइका नाजिल होते हैं। ठीक है, ये गोलता है ना, तो गोलता की वजह से इसको फीमेल की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी मलाइका फरिश्ते नाजिल होते हैं। लेकिन लफ्ज जो था वो क्या था? ततनज़्ज़लु। ठीक है, वाहिद मुअन्नस गायब, फेल मुजारे, बाब तनज़्ज़ुल से, तअल्लुम से, यानी ये जो तफ़ाउल बाब था, इससे नून, नून, ज़ाय और लाम, इससे क्या बनेगा? तनज़्ज़ला, यतनज़्ज़लु, यतनज़्ज़लु फ़िल मुज़ारे, इससे ततनज़्ज़लु, ततनज़्ज़लु अल मलाइका, मलाइका नाज़िल होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ततनज़्ज़लु ना कहकर क्या कहा? तनज़्ज़लुल मलाइका, एक ता को हज़्फ़ कर दिया ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है? तो ये आपको गौर करना है कि बाब तफ़ाउल में अक्सर जब फ़िल मुज़ारे में अगर 2 ता इकट्ठे हो जाएँ, तो एक को गिरा देना क्या है? ज़रूरी है कि जायज़ है? अगर 2 ता इकट्ठे शुरू में हो जाएँ, बाब तफ़ाउल में, फ़िल मुज़ारे की सीगे में, तो इसमें 1 ता को गिराना जायज़ है या ज़रूरी है? जायज होगा ना, जायज़ जरूरी है, तो नहीं। ज़रूरी नहीं है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है, जायज़ है। ठीक है? तो ये कायदा आपको याद रखना है बाब तफ़ाउल के लिए। बाब किसके लिए? तफ़ाउल के लिए। याद रहेगा ये चीज़? यानी ये क्यों करते हैं, ये आपको ज़हन में रखना है। जब भी आपको ये ज़ुबान पर इस तरह है ना तता, तता, तो आप क्या कर सकती हैं? एक ता को गिरा सकती हैं फ़िल मुज़ारे में। ठीक है? ये आपको याद रखना है। बस ये टेक अवे है आपको। मैंने कैसे किया, क्या किया, इतने सारे मैंने वो सीगे तैयार किए, वो आप मत सोचें अभी। आपको सिर्फ़ ये ज़हन में रखना है, फ़िल मुज़ारे जब भी बाब तफ़ाउल से आए और उसमें 2 ता इकट्ठे हों, तो आपके पास ये ऑप्शन है, या तो आप तता करके पढ़ें या फिर आप सिर्फ़ एक ता को अदा करें। ठीक है? चलें, ये हो गया। अच्छा, माशाअल्लाह। अब आते हैं एक और कायदे की तरफ। अच्छा, अब हम 2 बाब को यहाँ पर सामने इकट्ठे लाते हैं, ठीक है? एक है बाब तफ़ाउल, तफ़ाउल, और एक बाब है तफ़ाउल। यानी पढ़ने में एक ही जैसे लगते हैं ना, तफ़ाउल और तफ़ाउल, बस थोड़ा-सा फ़र्क है। ऐसा ही है ना? तफ़ाउलुन और तफ़ाउल एक ही जैसे साउंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ये ज़हन में रखना है, जैसे मैंने बताया कि ये जो ता है ना इसमें, ये जो दोनों ता है बहुत ये नाज़ुक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी जो है ना ये इन्फ्लुएंस हो जाता है अपने आस-पास के हरकत से, आस-पास के लेटर से। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं एक मिसाल, ठीक है? मिसाल के तौर पर इस बाब में आप देखें, जैसे हम ज़ाल ले लें, ठीक है? ज़ाल, ज़ाल, काफ, रा। अच्छा, ज़ाल, काफ और रा को अगर हम लेकर आएँ, ठीक है? और बाब कौन-सा लाएँ? तफ़ाउल, ठीक है? बाब तफ़ाउल से ज़ाल, काफ और रा। तो इसका फ़ेल माज़ी क्या बनेगा? बाब तफ़ाउल का माज़ी क्या बनता है? तफ़अला, तफ़अला, ऐसे ही बनता है ना फ़ेल माज़ी? तफ़अला, बाब तफ़ाउल से फ़ेल माज़ी अभी हमने क्या पढ़ा था? क्या बनता है? देखिए यहाँ पर, तफ़अला, तफ़ाअला, तफ़अला। तो ये क्या बनेगा? ज़ाल, काफ और रा से त तज़क्करा। तज़क्करा, तज़क्करा। ठीक है, सॉरी, माफ़ कर दिया। तज़क्करा, ठीक है? तज़क्करा, तज़क्करा, ये बन गया, क्या बन गया? फ़ेल माज़ी बन गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इस फ़ेल माज़ी को आपको अपने ज़हन में रखना है। स्टार्ट किससे हो रहा है? ता। उसके बाद क्या है? ज़ाल। अच्छा, ये जो ता है ना, ता, ये एक ऐसा है कि इसके आस-पास
اس کے مخرج کے آس پاس کوئی بھی اگر دوسرا حرف ہو جو اس کے مخرج کے آس پاس منڈراتا ہو تو یہ خود کو اس میں تبدیل کر دیتا ہے. مثال کے طور پر یعنی جس نے تجوید پڑھا ہے نا آپ کو، تو آپ کو پتا ہوگا کہ زال کو ادا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے زبان کو دانت کے نیچے لاتے ہیں، اوپر والے ثنایا کے نیچے زال. ٹھیک ہے، جو اوپر والے دو دانت ہیں نا، اس کے نیچے زبان کو جب ہم لے کر آتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ زال. اور تا جو ہے، تا یہ کہاں پہ رہتا ہے؟ جو اوپر والے دانت ہیں اس کے ٹھیک پیچھے، جہاں پر تالو جو ہے وہ دانتوں سے اوپر ملتا ہے، اس کا جو جوائننگ پوائنٹ ہے نا، جہاں پر یہ دو تالو اور اوپر کے دو دانت ملتے ہیں، اس کے ٹھیک بیچ میں اگر آپ لے کر جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کیا ادا کرتی ہیں؟ تا. تا دیکھیں آپ بول کر تا جب آپ کہیں گی تو آپ کی زبان جو ہے وہ دانت کے پیچھے اوپر کی طرف جو ہے نا وہ جا کر ٹچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تا کا مخرج. اور زال کا جو مخرج ہے اسی دانت، اوپر والے دانت کے نیچے والا جو حصہ ہے وہاں پر آپ لے کر آتی ہیں زال زال زال. تو یہ جو تا اور زال ہے نا، یہ اتنے قریب ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے عربوں کے ہاں اس تا کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تا اتنا نازک ہے، اس باب کا جو تا ہے نا، تفاعل کا جو تا اتنا نازک ہے کہ اس زال کو دیکھ کر یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ خود ہی زال بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس زال کو دیکھ کر یہ خود ہی زال بن جاتا ہے. یعنی اب اس نے یہ شکل لے لی، یعنی تا جو ہے وہ زا بن گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو دونوں زا بن گیا، ززک کرا. تو عرب کہتے کہ نہیں ززک کرا نہیں چلے گا، اب اس کو ہم ززک کرا نہیں کہیں گے، اس سے ہم زا کو ساکن کر دیں گے اور دوسرے والے کو متحرک کر دیں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا کیا. جب ایسا کر دیا تو کہا کہ ارے نہیں، یہ تو ایک اور مصیبت ہو گئی، اب تو ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے کیونکہ اب پہلا ساکن ہو گیا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کیا کرو؟ حمزۃ الوصل کو لے کر آؤ. ٹھیک ہے، تو اب یہ جب یہ ساکن ہے اور یہ متحرک ہے تو یہ دونوں مل کر شدہ کی شکل اختیار کر لے گا. شدہ یعنی تشدید کی شکل اختیار کر کے یہ کیا بن گیا؟ عزت کرا. ٹھیک ہے، یہ جو ہم بولتے ہیں نا یا ایھا المذکر، یا ایھا المذکر. ٹھیک ہے، المذکر، المزمل، یا ایھا المذکر بھی کیسے؟ المزمل. تو یہ جو المزمل جو ہے نا یہ اسی سے ہے. دیکھیں اس میں کیا تھا، اس میں زائے میم اور لام سے بنا تھا. تزملا سے ازملا بن گیا، ازملا اسی سے مزمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ قاعدہ وہی ہے. زائے میم اور لام سے پہلے یہ کیا بنا تھا؟ تزملا. پھر تا کے پاس چونکہ زائے کا بھی مخرج ہوتا ہے، دیکھیں وہ ٹھیک تا کے آس پاس ہے نا، تو وہ تا جو ہے وہ زائے کی شکل لے لیتا ہے تو یہ زملا بن جاتا ہے. زملا اور پھر ازملا اسی سے پھر مزمل اسی سے تیار ہوتا ہے. تو یہ ایک قاعدہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں باب تفاعل اور تفاعل دونوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں تفاعل کی بھی مثال آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ ادا کریں گی نا تو آپ خود سمجھ جائیں گی کہ اچھا یہاں پر یہ تبدیلی اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اس کا مخرج بہت کلوز ہے. دیکھیں ایک اور میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ صرف میں آپ کو سمجھا سر رہا یہاں ہوں. پہ دیکھیں، ہاں سر یہ 3 لیٹر میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہاں پہ آپ دال لکھی ہے، دال آتا ہے نا یہاں پہ. یہ کون سا؟ تذکرہ جہاں پہ دال اچھا ساکن کیا سوری ابھی. ہاں میں نے غلط لکھ دیا، وہ ٹائپنگ میں سے ہو جا رہا لگتا ہے.
جی جی یہ ہے, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور مثال لے لیتے ہیں. اب ہم باب تفاعل کا بھی دیکھ لیں, چونکہ ہم نے تفاعل کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مادہ لیتے ہیں تا, قاف اور لام. ٹھیک ہے, تا قاف اور لام. اس کو ہم لائیں گے کس باب سے؟ تفاعل سے. تفاعل. ٹھیک ہے, تفاعل سے جب ہم اس کا فعل ماضی لاتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ باب تفاعل کا ماضی بنتا ہے تفاعل. ٹھیک ہے, تفاعل. تفاعل ایسے بنتا ہے. تو اس حساب سے یہ کیا بنا؟ اس کا جو فعل ماضی ہے تثاقل. تفاعل. تثاقل. 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 ٹھیک ہے, تثاقل. اچھا, اب یہ جو تثاقل بنا, اب دیکھیں سا اور تا, سا اور تا آس پاس ہے مخرج. سا اور تا مخرج آس پاس ہے, جی جی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سا سا لا. اگر میں رانگ ٹائپ کروں نا تو مجھے ٹوکیے گا, جیسے آپ نے بعد میں بتایا نا, پہلے ہی ٹوک دیا. ٹھیک ہے, تثاقل. اچھا پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک پہلے کو ساکن کر دیں گے, ساکن دوسرے کر کو, دیں گے. ہاں دوسرے کو متحرک کر دیں گے. سوری کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اچھا میری غلطی ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا کریں گے؟ اب انہیں دقت آئے گی, تو پھر یہ اس کا قاعدہ. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے شد. سوری شبد نہیں ہے نا, حصہ. اچھا وہ عجیب طریقے سے آ رہا ہے, چلیں ایسے ہی لے لیں آپ. حصہ قلا. ٹھیک ہے, حصہ قلا. حصہ قلا. تو فعل ماضی میں کیا بنا؟ حصہ قلا. حصہ قلا ایسے. ٹھیک ہے, حصہ قلا. یہ حمزۃ الوصل ہے, اس کو میں اس طرح لکھ دیتا ہوں, حصہ قلا. حصہ قلا. اچھا ثقلا کہتے ہیں بھاری ہو جانے کو. حصہ قلا یعنی دھس جانے کو, بالکل بھاری پن آ جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ بھاری ہو جانے کو. دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے, آپ کے پاس اگر قرآن مجید ہے تو اس میں دیکھیں آپ سورہ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک منٹ, ایک منٹ مجھے میں بتاتا ہوں. ہاں دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 38. ٹھیک ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 38. آپ لوگوں میں سے کون مجھے پڑھ کر سنائیں گی؟ جسٹ پہلا جو اس کا حصہ ہے, الی الارض, الی الارض تک جو ہے نا, جو آیا ہے, اس کو آپ پڑھ کے سنائیں. سورہ توبہ آیت نمبر 38. جی جی آصف. جی سر. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. ٹھیک ہے, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے, ٹھیک ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا تمہیں کیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے باہر نکلو, یعنی جاؤ, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, اثاقلتم, فعلتم سے ہے یہ, فعلتم. ٹھیک ہے, جیسے فعلا سے فعلتم بنتا ہے, تم سب کرتے ہو, استاقلتم, تم سارے دھس جاتے ہو کسر زمین میں. تو یہ جو استاقلتم ہے نا, استاقلتم, یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو بتانے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کو وہ باب سامنے نہیں دکھتا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ چیزیں پتا ہو تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں اور یہ کون سے باب سے ہیں. اب آپ دیکھیں اس تاقلتم دیکھ کر آپ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ باب تفاعل سے ہے.
ٹھیک ہے. لیکن آپ کو اب جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس سے آپ کو اب تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. استاقلتم، استاقلا فعل ماضی کا واحد مذکر غائب اور اسی سے واحد جمع مذکر استاقلتم. ٹھیک ہے. یعنی واحد یعنی غائب کے لیے نہیں ہے، یہ مخاطب کے لیے ہے نا، مخاطب کے لیے. استاقلتم فعلتم، استاقلتم تم سارے دھس جاتے ہو یعنی بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی ایسا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم اٹھ ہی نہیں پا رہے ہو، اتنا زیادہ بھاری پن تمہارے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ استاقلہ یہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی میں جمع مذکر مخاطب کے لیے. استاقلا، استاقلا، استاقلو، استاقلت، استاقلتا، استاقلنا، پھر مخاطب کے لیے استاقلتا، استاقلتما، استاقلتم. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ بالکل بھی. یعنی فعل مضارع کا جو ہم نے پڑھی تھے نا، تو اس میں کیا کیسے بنے گا؟ استاقلا اگر پہلا ہے یعنی تساقلا پہلا تھا نا واحد مذکر غائب کے لیے. ہاں، واحد مذکر غائب کے لیے تساقلا تھا، جو اب شکل کیا بن گئی اس کی؟ استاقلا. تو اگر دو ہوں تو استاقلا الف کے ساتھ، پھر فعل ماضی میں اگر یہ جمع ہو تو استاقلو، پھر مؤنث کے لیے استاقلت تا التانیث الساکنہ، پھر اس کے بعد استاقلتا مؤنث دو کے لیے، پھر اگر جمع ہو تو استاقلنا، استاقلنا نون نسوہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. پھر اب مخاطب میں آ جائیں گے. مخاطب میں استاقلتا تم بھاری ہو جاتے ہو، استاقلتما تم دونوں بھاری ہو جاتے ہو، پھر کیا استاقلتم تم سارے بھاری ہو جاتے ہو. پھر کیا آئے گا نیچے؟ استاقلتی، استاقلتما، استاقلتن، پھر جو متکلم ہے استاقلتو، استاقلنا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو آج اس سے زیادہ نہیں پڑھانا ہے، آج اتنا ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کلاس جب ہم آئیں گے تو ہم مزید کچھ قاعدے آپ کو دکھائیں گے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ عرب آسانی چاہتے ہیں بولنے کے لیے. ٹھیک ہے. انہیں جہاں پر بھی یہ مشکل ہوتی ہے نا الفاظ کو ادا کرنے میں، دو مخرج آس پاس ہیں، مخرج کو فوراً چینج کرنا، حالانکہ وہ بالکل آس پاس ہوں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں یعنی ملا دیتے ہیں. اسی وجہ سے تا اور زا اگر ایک ساتھ آ جائے تو وہ اسے ملا دیتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ سارے حروف آپ کو بتا دوں گا، جیسے تا. ٹھیک ہے. تا اگر تا کے ساتھ آ جائے تو وہی اس کو ملا دیتے ہیں. سا جو ہم نے دیکھا استاقلتم والا، دال، زال، زائے، سین، شین، ضاد، صاد، تو، زو، ان سب کو وہ اکثر ملا دیتے ہیں تا کے ساتھ. ٹھیک ہے. حالانکہ صاد تک تو ٹھیک ہے، ضاد تک کو وہ ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صاد تو پھر بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ صاد جو ہے وہ تا کے آس پاس تھا، لیکن ضاد کو بھی، حالانکہ وہ اس کے آس پاس نہیں ہے، لیکن صاد چونکہ وہ لے آتے ہیں اس لیے ضاد کو بھی نہیں بخشتے ہیں، ضاد کو بھی وہ ملا دیتے ہیں. اور تو اور زو، ٹھیک ہے، تو اور زو یہ تو بالکل تا کے آس پاس ہی ہیں، اسے بھی وہ اکثر ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ انشاءاللہ کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑی بہت پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ آپ باب کا صحیح جو ہے نا وہ اس کی شناخت کر سکیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی باب آئے، اگر آپ کو اس میں کچھ اٹپٹی سی چیز لگ رہی ہے، یعنی آپ اس کو کسی باب میں نہیں دیکھ پا رہی، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی ادغام ہوا ہو یا کسی لیٹر کو چینج کر کے کچھ اور بنا دیا گیا ہو. اور اس کی عام وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو حروف کو ادا کرنے میں جو مخرج ہیں وہ قریب قریب جب ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھیں گے، اس سے مزید نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو بھی میں نے آج آپ کو بتایا اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا ہے، اس کو صرف ایک پہلو سے دیکھنا ہے کہ یہ آسانی کے لیے،
کوئی اس پہ نہ آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی اس پر جج کرے گا کہ آپ نے کیوں نہیں پہچانا. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہے صرف اس چیز کو سمجھنا کہ عربوں کے یہاں الفاظ کو ادا کرنے کا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں پڑھا رہا، بلکہ آپ کو ایک ذہن میں ایک بات بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب مخرج آس پاس ہو، لیٹرز کے مخرج آس پاس ہوں تو وہ اس طرح کرتے ہیں. اور یہ چیزیں بارہا آپ دیکھیں گی اگلی کلاس میں بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں پھر سے آئیں گی. پھر آپ دیکھیں گی ایک مثال دیکھیں گی، مثال کے طور پر وہ کیا کرتے ہیں باب افتعال میں. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے تفاعل اور تفاعل دیکھا نا. ہم جب نیکسٹ ویک آئیں گے تو ہم باب افتعال کے کچھ خاص قاعدے پڑھیں گے، جس میں وہ حد تو یہ ہے کہ اگر صاد آ جائے، ٹھیک ہے، تو وہ تو میں بدل جاتا ہے. مطلب ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گی کہ کیسے وہ ایک ایک چیز نا وہ بدل جاتی ہے صرف وہ تا کی وجہ سے. وہ جو تا ہے وہ اتنا نازک ہے ان باب میں، افتعال میں، تفاعل میں کہ وہ تا ہر آس پاس کے مخرج کو قبول کر لیتا ہے، یعنی وہ اس کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے. بس یہ آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو آپ خود بخود جو ہے نا وہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عافیہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، خاص آپ نے ٹائم غور نہیں کیا ہوگا. کل ہماری جو کلاس ہے نا انشاءاللہ وہ میرے خیال میں انڈین ٹائم جو ہے وہ 10 بجے ہے. ٹھیک ہے، 8 بجے، ہاں 8 بجے سیٹرڈے ہم کر رہے ہیں ابھی انڈین ٹائم، اور 10 بجے سنڈے انڈین ٹائم. ٹھیک ہے آفر، ٹھیک ہے. چلے پھر اللہ نے چاہا تو آپ میری بات جو ہے نا وہ سمجھ پائیں گی. پھر بھی غور کریے گا ان چیزوں پہ، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، آج اسما فاروق بالکل خاموش ہے. جی سر، آپ بات کر رہے تھے نا اس وجہ سے. ہاں سب خیریت ہے نا، یعنی سمجھ میں آ رہی ہے یا آج تو مطلب ہو گیا؟ جی جی الحمدللہ، وہ نا تھوڑی سی مطلب اچھا مسئلہ تھا، میں نے دیر سے اچھا، جوائن کیا نا. نہیں ہم نے مطلب کوئی اتنا ڈیٹیل کچھ پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جو آخر کی بات تھی نا وہ باب کا کیسے وہ ہر حروف بدلتے ہیں، ان چیزوں پر بس غور یہ تو کروانے کی ماشاء کوشش. ہاں اللہ، یہ تو ایزی تھا ماشاء اللہ، بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں اصل میں اکثر وہ قاعدہ تو بتا دیتے ہیں کتاب میں کہ یہ قاعدہ ہے، لیکن وہ نا وہ پہلو جو ہے نا وہ نہیں بتاتے کہ کیوں ہو رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، نہیں سر وہ جی، بالکل بھی نہیں. آپ جیسے سمجھاتے ہیں نا الحمدللہ ویسے کوئی بھی نہیں سمجھاتا، اور بہت ہی اچھے سے اور اتنی ڈیٹیل سے ماشاء اللہ آپ بتاتے ہیں. اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا آیا، کیا چینج ہوا، کیسے ہوا، سارا کچھ اتنی ڈیٹیل میں کوئی بھی نہیں بتاتا. ٹھیک ہے. چلے پھر جزاک اللہ خیر. یعنی میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو، بس اگر فائدہ ہے تو پھر میں خوش ہوں انشاءاللہ. چلے پھر اللہ آپ کو اجر دے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن بھائی کثیرا. چلے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل پھر وہ وعلیکم السلام. ویکیبلری والے کلاس میں ملیں گے. کل تو گیم ڈے ہے، کل ہم کھیلتے ہیں کلاس میں. چلے پھر السلام علیکم.